بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سورہ تحریم شریف کی پہلی آیہ مبارکہ، اس آیہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز ادا فرمانے کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ باقی سارا وقت آپ کا وہ جد و جہد میں گزرتا، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا اور جہاد کے لیے سارے معاملات حضور طے فرماتے تھے۔ وفود بھی آتے تھے آقا علیہ السلام کے پاس، تو عصر کے وقت جو ہے عصر کی نماز پڑھ کے آقا علیہ السلام مغرب سے پہلے آقا علیہ السلام کے 9 گھر تھے، ہر ایک گھر سے ہو کر کے حضور مغرب کی نماز ادا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ ایسے ہی ذہن میں رکھیں کہ کسی خاتون کے کوئی بندہ ہو، اس کی 2 بیویاں ہوں، ہاں جی، ہر ایک بیوی جو ہے وہ یہی چاہے گی کہ میرے ہاں زیادہ وقت گزرے اس کا، یہ تو ہمارے ہاں ہیں ہی سارے گامے شامے، تو ان کا یہ حال ہے، 2 بیویاں لڑ پڑتی ہیں، جہاں پہ دلہے ہی دونوں جہانوں کے سردار ہوں، امام الانبیاء ہوں، ان جیسا کائنات میں حسین ہی کوئی نہ ہو، وہ تو جہاں بھی جائیں کس کا جی چاہے گا کہ حضور میرے پاس سے اٹھ کے چلے جائیں، ہیں جی۔ تو حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ اس نیت سے کہ کہیں سے انہیں شہد آ گیا تحفے میں، جی شہد آیا تحفے میں، تو آپ جو ہے نا اس نیت سے کہ آقا علیہ السلام کو پلاؤں، حضور بیٹھ جائیں گے، میں بناتی رہوں گی، ساتھ پانی اس میں ملا کر کے اتنی دیر حضور بیٹھے رہیں گے، پئیں گے، پھر تھوڑا وقت لگے گا، اس طرح کر کے وہ پھر شہد بننے میں اور پینے میں جو وقت لگتا تھا وہاں، اتنی دیر میں وہ ساتھ حضور سے باتیں بھی کرتی رہتی تھیں، اور جتنا وقت وہاں لگ جاتا اتنا وقت اگلے گھروں کا کم ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہری بات ہے انہیں بھی تو حضور سے محبت تھی، انہوں نے بھی یہی چاہا کہ یہ عجیب معاملہ شہد والا شروع ہوا ہے کہ ہمارا وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ، یہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، دونوں بادشاہوں کی بیٹی ہیں جی ہیں، تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ معافیر جو ہے نا ایک درخت، اس کی گوند ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ گوند ہوتی ہے درخت کی، وہ اس کی عجیب سی مہک آتی ہے۔ ان دونوں نے مشورہ کیا کہ جب حضور ہمارے پاس آئے نا، تو جس کے پاس بھی آئیں وہ یہی کہے، حضور آج آپ نے معافیر کا پانی تناول فرمایا ہے، اس کی مہک سی آ رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام جو ہیں پہلے حضرت حفصہ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں سے شہد پینے کے بعد جب وہاں گئے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور آج آپ نے معافیر استعمال کی ہے؟ میں کیوں، کیا ہوا؟ کیا کہنے لگی کہ اس کی مہک سی آ رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہیں آقا فرمایا، نہ میں نے تو شہد پیا تھا۔ وہاں سے پھر آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، تو وہاں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ معافیر کی مہک سی محسوس ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے نہیں، میں نے تو شہد پیا۔ وہ کہنے لگے ہو سکتا ہے وہ شہد کی مکھیاں جو ہیں وہی معافیر والا جو درخت ہے، وہ گوند کیکر، اسی کو چوس کر آئی ہوں اور وہی انہوں نے پیا ہو، تو اسی کی مہک ہوگی، ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شہد ہی نہیں پیوں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام نے شہد کو حرام کر لیا تھا، رب نے حلال کیا تو حضور نے حرام کر دیا، نہ ایسی بات بالکل نہیں تھی۔ حضور نے آج کے بعد میں پیوں گا ہی نہیں شہد۔ اچھا، معاملہ یہ ہوا، اب رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ آج وہ دونوں جو ہے نا آپس میں بڑی خوش ہوئی، انہوں نے کہا لو جی کام بن گیا ہمارا، اب جو ہے ہمارا وقت ہمیں پورا ملے گا، اب حضور ہمارے پاس پورا وقت بیٹھیں گے۔ تو یہ
کہ یہ پہلے بھی میں نے جب یہ آیہ مبارکہ پڑھی تھی درس میں تو اس وقت بھی میں نے اس بات کو کھولا تھا، لیکن وقت چونکہ کم تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج پھر مزید اس پر تھوڑی گفتگو کر دی جائے، اس بات کو مزید کھولا جائے، تاکہ کسی بندے کے ذہن میں کوئی ہوتے ہیں نا کئی نفاق والے ذہن ہوتے ہیں، گندے ذہن ہوتے ہیں، وہاں بارش گندی زمین ہو وہاں بارش بھی آ جائے تو وہاں سے بدبو ہی اٹھتی ہے، ہاں جی، گوبر کا ڈھیر ہو وہاں بارش بھی آ جائے تو بدبو ہی اٹھے گی نا، ہے یا نہیں؟ تو پاک صاف پانی جو ہے وہ بھی وہاں سے گندگی اٹھاتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آج مزید اس پہ تھوڑا سا بات اس کو کھولا جائے، اس کی توضیح کر دی جائے۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں دیکھیں، وہ تو میں کہتا ہوں قسم خدا کی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ایک کمال صبر تھا، ہیں اتنا سونا حبیب، ہیں اتنا سونا حبیب۔ اب بتائیں یار، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد شریف میں، بخاری میں حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام مسجد شریف میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کھجور کا ایک تنا ہے اس کے ساتھ آقا علیہ السلام اس طرح ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحابہ کو بات فرماتے ہیں جی۔ تو ایک دن ایک مائی صاحبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگے حضور میرا غلام درخواں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے نہ ممبر نہ بنوا لوں آپ سے، آپ اس پہ بیٹھ کے گفتگو فرمایا کریں۔ آقا علیہ السلام نے میں جیسے تم چاہو ویسے کر لو۔ اس مائی صاحبہ نے جناب ممبر بنوا کے تھے وہ لائن ہے مسجد شریف میں، جمعے والا دن تھا، پہلا ہی دن تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان دور دراز کے علاقوں کے تھے، وہ بھی سارے جمع ہو جاتے تھے جمعے والا دن، مسجد ساری بھری ہوئی ہے، آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ جناب گفتگو شروع ہی کی کہ رونے دھونے کی آوازیں شروع ہو گئیں، اتنی آوازیں آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں ایسے آواز آ رہی جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے جی، جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے، یا پھر اونٹنی کا بچہ فوت ہو جائے تو اونٹنی روتی ہے، تو میں کہ ایسے رونے کی آوازیں اور چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، تو سارے دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی، کو رو تو نہیں رہا یہاں، آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی جو ہے نا درخت خشک تنا، جس کو سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ اس میں زندگی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک درخت اپنے تنے کے ساتھ اپنی جڑ کے ساتھ پیوستہ ہے، سرسبز ہے، اس میں حیات ہے، لیکن جیسے ہی وہ کٹ گیا تو اس سے حیات ختم ہو گئی۔ تو اب دیکھیں وہ درخت جو خشک ہے، خشک تنا ہے یار، نہ اس کی جڑیں سلامت، نہ تنا، نہ اس کی جناب ہرا، نہ کچھ اور اس میں، تو وہ رونے لگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اترے اور اتر کر کے آقا علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگا لیا، آقا علیہ السلام نے سینے سے لگایا تو اس نے پھر رونا چپ کیا۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس سے پوچھا کہ تو بتا، تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو میں تجھے ہرا اور سر سبز کر دوں، تجھے پھل لگے اور تو یہاں لوگ جو ہیں وہ کھاتے رہیں تیرا پھل، اگر تو چاہے میرے ساتھ آخرت میں رہنا، اگر تو جنت میں رہنا چاہے تو پھر تجھے جنت میں لگا دوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صاحب، اب دیکھیں یار ایک درخت جو ہے وہ بھی خشک، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا رہنے کی ہے ہی نہیں، دنیا جینے کی تھوڑی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آخرت ہی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے پھر جیسے مومنوں کو نہیں دفن کیا جاتا، ایسے آقا علیہ السلام نے اپنے ممبر کے نیچے جگہ کھدوائی، گڑھا کھدوا دیا، اس کی قبر تیار کروائی، وہیں پر آقا علیہ السلام نے اسے دفن کر دیا جی۔ اب یہاں پہ دیکھیں فرمایا کہ قیامت والا جب دن ہوگا نا جی، یہ درخت جو ہے یہ آقا علیہ السلام کا دربان ہوگا، باہر کھڑا ہوگا، کوئی بھی بندہ حضور کو ملنے آئے گا تو یہ اطلاع دیا کرے گا فلاں حاجی آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوگا، فلاں بندہ جو ہے نا فلاں غلام آپ کو ملنے کے لیے، یہ دربان ہوگا۔ یہ مولانا روم رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے، اس کے دربان ہونے والی۔ تو بتائیں یار ایک درخت ہو، خشک تنا ہو، اس کے ساتھ آقا علیہ السلام ہفتے میں ایک دن ٹیک لگائیں، سبحان اللہ، اس کے پاس دل بھی نہ ہو یار، اس کے پاس دل بھی نہ ہو، احساسات بھی نہیں رکھتا ہو، تو پھر اسے حضور سے اتنی محبت ہو، سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب وصال شریف ہو نا، دو بندے، ایک حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے ان دونوں کی وفات ہی آقا علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے ہوئی، ان دونوں کی دنیا سے رخصتی جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام کے غم کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہی اسی وجہ سے ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ آپ صوفیاء نقل فرماتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام والمسلم بابا فرید الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے کچھ دنوں بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے، وہاں جا کے آپ نے دیکھا کہ گھر کی چھت جو ہے نا اس کی کڑیاں ہوتی ہیں، شتیر ہوتے ہیں، لکڑی کے ہوتے تھے، جنہوں نے دیکھا ہوگا، آج کل تو لنٹر ہی دیکھتے ہیں، پیدا ہوئے تو لنٹر ہی دیکھا ہے، تو وہ
چھتیں جو ہے نا وہ کڑیاں تھیں اور شتیر تھے اس کے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ جلے ہوئے ہیں، چھت کالی سیاہ ہو چکی ہے. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ جب آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوا تھا نا تو حضور کے ساری امت رو رہی تھی، ساری امت رو رہی تھی. تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر میں بھی رو پڑا ان کو چپ کون کرائے گا؟ ابو بکر صدیق نہیں روئے. تو کہا کہ وہ رات کو جب گھر میں بیٹھتے تھے، رات کو سوتے نہیں تھے، رات کو جب بیٹھتے تھے آہیں بھرتے تھے، ان کے منہ سے آگ نکلتی تھی اس طرح. تو کہتے اسی نے چھت کو جلا دیا ہے. بتائیں بھائی. تو علماء فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا سبب بھی آقا علیہ السلام کا وصال ہی بنا ہے. تو بتائیں یار وہ حبیب ہیں، اتنا سونا حبیب ہو جس کی وجہ سے امت کا سب سے بڑا عاشق دنیا سے رخصت ہو جائے ہیں، تو پھر کس کا جی نہیں چاہے گا کہ حضور میرے پاس ہی رہیں؟ وہ تو ہیلے نکالے گا نا، ہیلے نکالے گا نا. اس دن میں نے بتایا تھا نا آپ کو، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے خلاف واقع بات کرنا بھی جائز ہے. اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے خلاف واقع بات کرنا بھی جائز ہے. وہ بھی چلو خوش ہو جائے گی، دل خوش ہو جائے گا، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، حالات درستگی کی طرف چلے جائیں گے. تو بتائیں بھائی وہ تو کریم آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں. یہ ایک انہوں نے ہیلا ہی کیا نا کہ آقا علیہ السلام جو ہے ہمارے پاس ہمیں وقت دیں، ہمارے پاس تشریف رکھے. تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. یہ کوئی عجیب احمق لوگ ہیں، پاگل ہیں جو اس بات پہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں. اور ویسے یہ میں اس سے ہٹ کے آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک ایسے سمجھیں کہ علماء نے نقل کی ہے بات، جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں خلاف واقع باتیں بھی بہت ہوتی ہیں. جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں پتہ نہیں چنگے بھلے متقی بندوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ایسے چھوڑ دیتے ہیں. چنگے بھلے پرہیزگار ہوتے ہیں، گھر جا کے اپنی بیوی کے سامنے بس وہ باتیں ہوائی کرنے لگ جاتے ہیں. ایک بزرگ تھے بہت بڑے، وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. وہ ایسے ہی ایک کبوتر اور کبوتری گزرے نا ہوا میں، تو کبوتر جو ہے نا اپنی گھر والی کو، زوجہ محترمہ کو کہنے لگا، وہ بزرگوں کا گھر تھا، بڑا سارا بلڈنگ تھی. اس نے اڑتے ہوئے کہا جان من اگر تو کہے نا تو ایک پر مار کے اس درخت کو یہ پورا گھر ہی اکھیڑ دوں، یہ پر مار کے پورا گھر اکھیڑ دوں، یہی نیچے گرا دوں. تو اس کی وہ بزرگ نے سن لیا. اس نے کہا ادھر آوے. اس نے کہا ٹھہر میں اس کی بات سنوں کیا کہتا ہے. وہ جب گیا اس کے پاس، بزرگ کے پاس کبوتر، اس نے کہا ہاں اوے کیا بدتمیزی کر رہا ہے تو، اکھیڑ دے تو میرا گھر توڑ دے. اس نے کہا مجھ سے کہاں ٹوٹتا، میں تو ویسے اسے خوش کر رہا تھا. اس نے کہا جا پھر تیری مہربانی، کم از کم دیکھ کے جھوٹ بولا کر تم. وہ واپس گیا. اس نے کہا کیا بنا؟ اس نے کہا معافی مانگ رہا تھا، میرا گھر نہ گرا، جا جان چھوڑ. تو یہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تو بھائی پرندے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، وہ بھی سجے کھبے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ انہوں نے جو آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ کہ ہیلا کیا وہ بھی صرف حضور کی محبت پانے کے لیے تھا. اور مزے کی بات دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، آقا علیہ السلام نے کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، تو رب تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ قرآن کی نازل کر دی. فرمایا حبیب پیارے آپ ان کے حبیب ہیں اور وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، تو آپ ان کی پسند کی وجہ سے شہد چھوڑ رہے ہیں. حبیب آپ میرے بھی تو حبیب ہیں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے آپ کھائیں پئیں. کیسی بات ہے؟ میں حبیب نہ آپ شہد نہ چھوڑیں. تو پھر آقا علیہ السلام نے جو قسم کھائی تھی اس قسم کو توڑا، حضور نے کفارہ دیا. میں بھی مولا میں تجھے بھی راضی کرتا ہوں. رب تبارک و آقا علیہ السلام نے رب کی مرضی اور منشا پر پھر حضور نے ایک غلام آزاد کیا اس قسم کے کفارے میں. پھر آقا علیہ السلام نے شہد کو تناول فرمانا شروع کر دیا. یار وہ حبیب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ محقق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام جب معراج پہ گئے نا جی، عرش پر سے گزرنے لگے نا، عرش پر حضور نے پاؤں رکھا تو عرش نے حضور کے پاؤں پکڑ لیے. آقا علیہ السلام کیا کر رہے تم؟ کہنے لگا حضور جب سے پیدا ہوا ہوں نا مجھے ڈر ہی لاحق تھا، میں کانپتا رہتا تھا ہر وقت. تو رب تبارک و تعالی نے آپ کا نام لکھا نا میرے ماتھے پر تو میرے دل کو سکون آ گیا. کہنے لگا حضور تب سے تڑپ تھی کہ آپ آئیں تو چند باتیں آپ سے کروں، اب آپ آئے ہیں تو اتنی جلدی جا رہے ہیں. حضرت امام بخش رحمہ اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ عاشقوں کے مزاج ہی بکھرے ہوتے ہیں، عاشق اپنے اپنے مزاج کے لین ان کی بکری ہوتی ہے. حضرت امام بخش رحمہ اللہ کہتے ہیں سفنے وچ مینوں مائی ملیا، کہتے ہیں سفنے وچ مینوں مائی ملیا تے گل وچ پا لیاں باواں. کہتے ہیں مجھے خواب میں حضور ملے تو میں نے آقا علیہ السلام اس طرح کر کے نا بازو اپنے ڈال لیے
سفنے وچ مینوں سونا ملیا، مائی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بھی چھڑ نہ جاواں۔ کہتے میں تو اب ڈرتے ہوئے آنکھ بھی نہیں کھول رہا، کہیں یہ نہ ہو کہ آقا علیہ السلام تشریف لے جائیں یہاں سے۔ پھر یار وہ حبیب کریم صلی اللہ، اچھا مزے کی بات دیکھیں، ادھر وہ آقا علیہ السلام کی قربت زیادہ پانے کے لیے حضور کی دعوت کر رہی ہیں۔ کس چیز کی؟ شہد کی۔ یہاں بھی ہوتا ہے نا، کئی کسی کے گھر جاتے ہیں، بزرگوں کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی روٹی کا تو بہانہ تھا، مقصد یہی تھا آپ ہمارے گھر میں قدم رنجہ فرمائیں۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ تو وہ کریم آقا علیہ السلام کو صرف اس لیے کہ حضور زیادہ دیر میرے ہاں بیٹھیں، اس لیے انہوں نے جناب کیا کیا کہ شہد بنانا شروع کر دیا۔ تو آقا یہاں پہ ایک بات روک کے ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں، حدیث ہے بخاری میں یہ بھی، کریم آقا علیہ السلام نے صوم وصال رکھنے شروع کیے، یعنی فجر کے وقت حضور نے روزہ رکھا نا، شام کو کھولا نہیں، شام کو پھر روزہ چل رہا ہے، رات کو روزہ ہے، صبح کا وقت ہے نہیں کھلا، صبح کو روزہ چل رہا ہے، آگے پھر روزہ، رات کو روزہ، دن کو روزہ، وہی روزہ چل رہا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور روزہ رکھ رہے ہیں صوم وصال، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ وہ ایک دن دو دن گزرے تو کوئی کمزور ہو گئے، دیوار پکڑ کے مسے پہنچ رہے ہیں، کوئی بس ایسے پولے پولے پہنچ رہے ہیں۔ تو آخر سمے تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے آپ کو دیکھا، ہم نے آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی شروع کر دیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس نے کہا تھا تم شروع کر دو؟ میں تمہیں نہیں پتا۔ اب بات وہ آ رہی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے میں کہ نہ تم نہ رکھو، میں تمہیں نہیں پتا، میں کہ انا ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، میں تو ساری رات اپنے رب کی مہمانی میں ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی رہتا ہے پلاتا بھی رہتا ہے۔ بتائیں بھائی، یہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ چاہتی ہیں کہ حضور میرے پاس رہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ میں حضور کو شہد پلا دوں، اور وہاں یہ رب کیا کھلاتا پلاتا ہوگا اپنے حبیب کو۔ ابھی تو عند ربی، اور سب کو پتہ ہے حضور روزے سے ہیں، سب کو پتہ ہے حضور روزے سے ہیں، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں تو رات رب کے پاس ہوتا ہوں، رات ابھی تو عند ربی ہو یطعمنی ویسقینی، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی رہتا ہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے، صحابہ نے یہ بھی نہیں کہا حضور آپ ساری رات کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں اور روزہ بھی آپ کا پکا ہوتا ہے، نہیں نہ کہا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ یہ دنیا کی چیزیں کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ حضور کو جو رب کھلاتا تھا نا، جو مہمانی حضور کو رب کی طرف سے ملتی تھی، وہ مہمانی دنیا کی نہیں تھی۔ یہ دنیا کی چیزیں فساد پھیلانے والی ہیں، یہی معدہ خراب کرتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بتائیں، دیکھیں آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ غور کریں کہ بندہ یہاں دنیا میں کھاتا پیتا ہے تو اس کو جناب مسئلہ بنتا ہے نا، قضاء حاجت بھی ہوتی ہے، ہوا کا اخراج بھی ہوتا ہے، تو اس طرح کر کے یہ معاملات سارے اسی سے ہوتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ آخرت میں جب بندہ جنت میں جائے گا، وہاں کی چیزیں کھائے گا، صرف ہلکا سا پسینہ آئے گا، ہر چیز ہضم، کسی چیز پہ نہیں لکھا ہوگا لکڑ ہضم، پتھر ہضم، ٹھا ٹھا کی آواز کے ساتھ، نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں تو جناب ہر ایک نے ریڈیو پہ لکھا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ ہوگا یہی، ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں صرف ہلکا سا پسینہ آئے گا، بس ہلکا سا پسینہ آئے گا، ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ تو بتائیں یار، وہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ بندے کو یہ عوارض لاحق ہی نہیں کرتی۔ تو کریم آقا علیہ السلام جو کچھ بھی تناول فرمایا کرتے تھے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی خاص مہمانی ہوتی تھی۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ جو کچھ میرا رب عطا فرماتا ہے میں وہ کھا بھی لوں پھر بھی میں روزے سے ہی ہوتا ہوں جی۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پانے کے لیے اگر انہوں نے، دیکھیں، نہ آقا علیہ السلام کے عمل پر اعتراض کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے عمل پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، دونوں پر اعتراض نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، میں حبیب پیارے آپ اسے کیوں حرام فرماتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ حضور نے یہ حرام یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کھانا حرام ہو گیا ہے، نا، حضور نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اب بتائیں جی، صرف کسی حلال چیز کو چھوڑ دینا، نہ کھانا، آپ روزانہ کتنی بار کرتے ہیں ایسا؟ کتنی ساری چیزیں ہم نہیں کھاتے، گھر میں بنی ہوتی ہیں بھی میں نے نہیں کھانی جی، بتائیں کچھ ہوتا ہے؟ یہ تو ایک اولا کو ترک کرنا ہے، مناسب ہے کہ کھا لیا جائے، بندہ کھا لے، مناسب ہے کہ کھا لے، اچھا ہے کہ کھا لے، صرف اتنی بات بنتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے صرف یہ اچھا ہے کہ کھا لیں، اچھا ہے، اسے حضور نے ترک کیا ہے، اولا کو ترک کیا ہے حضور نے۔
مستحب کا ترک نہیں ہوا، فرض کا ترک نہیں ہوا، واجب کا ترک نہیں ہوا، صرف اولا کا ترک ہوا ہے۔ رب نے فرمایا حبیب پیارے تو میرا حبیب ہے، تجھ سے تو یہ بھی بات مجھے گوارا نہیں ہے، ہاں اولا کا ترک بھی نہ کر محبوب پیارے، ہاں نہ یہ بھی نہیں کرنا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو، میں آپ قسم توڑ دیں کفارہ دیں، آپ شہد پیا کریں ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں کہ آپ چونکہ واصل باللہ تھے، عارف باللہ تھے، آپ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا ہے میرا رب مجھے قسمیں دیتا ہے، عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھانا کھا لے تو۔ بتائیں اتنا مقام، وہ اقبال نے جو کہا ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے تو کیا چاہتا ہے بتا، میرا یہ فیصلہ ہے تو کیا چاہتا ہے۔ بخاری میں حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے، میں رب فرماتا ہے میں کسی معاملے میں متردد نہیں ہوتا۔ متردد رب کے لیے جب اس کا معنی کریں گے تو پھر وہ معنی نہیں کریں گے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے معنی کریں گے تو معنی یہ کریں گے غور کرنا، سوچ و بچار کرنا، لیکن رب کے لیے یہ معنی نہیں کریں گے ہم۔ لیکن رب فرماتا ہے میں کسی معاملے میں تردد نہیں کرتا۔ ایک معاملہ ہے، میں کہ جب کسی اپنے بندہ مومن کو، اپنے قریبی بندے کو موت دینے کا وقت آتا ہے نا، تو پہلے اس سے پوچھتا ہوں بتا موت دوں یا نہ دوں۔ وہ اگر کہے نا کہ نہیں میں نہیں مرنا چاہتا، تو رب فرماتا ہے میں پھر پردے ہٹا دیتا ہوں، بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے اسے جنت دکھاتا ہوں۔ جب جنت دیکھتے ہیں نا تو کہتا ہے مولا یہ کس کے لیے ہے؟ رب فرماتا ہے تیرے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے مولا دیتا نہیں، میں تو آتا نہیں، تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی وقت رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ راضی ہو جائے میں پھر موت دیتا ہوں اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو پھر عام مومن ہے، تو وہ تو پھر حبیب کبریا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔